الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ وعن ابی حمید الساعدی رضی اللہ عنہ قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا کبر جعل یدیہ حذو منکبیہ وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم حصر ظهره فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة وإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته اخرجہ البخاری۔ ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ انصاری صحابی سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب آپ نے تکبیر کہی تو اپنے دونوں ہاتھوں کو موڈھے کے برابر کیا۔ جب تکبیر کہی یعنی تکبیر تحریمہ، تکبیر تحریمہ نماز سے شروع، نماز میں داخل ہونے کے لیے جب آپ قبلہ رخ ہوتے ہیں تو جب آپ کہتے ہیں اللہ اکبر اور نیت باندھتے ہیں، اس تکبیر کو کیا کہتے ہیں؟ تکبیر تحریمہ، اور اسی کو تکبیرۃ الاحرام بھی کہتے ہیں۔ اب اس تکبیر کے بعد آپ نماز میں داخل ہو گئے، اور جو چیزیں نماز سے باہر حلال تھیں وہ چیزیں اب نماز میں آپ کے لیے حرام ہو گئی، یعنی گفتگو کرنا اور دنیا کے دوسرے کام وغیرہ کرنا، بات کرنا، کیونکہ اب نماز میں خود ہی مشغولیت ہے، ذکر ہے، ثنا ہے، قرآن کی قرأت ہے، سورت پڑھنا ہے، رکوع کی تسبیح ہے، پھر اس کے بعد اس طرح سے پوری نماز میں مشغولیت ہے۔ تو جب آپ نے کہا اللہ اکبر تو گویا کہ دنیا کو آپ نے پیچھے پھینکا اور اللہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ تو جو چیز اب اس سے پہلے جائز تھی وہ اب آپ کے لیے جائز نہیں رہی، دنیا کے امور سے یا آپس کی گفتگو وغیرہ۔ اب آپ پورے طور پر نماز میں داخل ہو گئے۔ یہ اللہ اکبر کہنا یہ رکن ہے۔ رکن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر بھول کے بھی اگر کسی نے اللہ اکبر کہنا چھوڑ دیا، نیت باندھ لی، تو نماز اس کی نہیں ہوئی، وہ نماز کے اندر کا پارٹ ہے، پھر سے نماز دہرانی پڑے گی۔ اگر اللہ اکبر شروع میں امام نے یا مقتدی نے یا تنہا نماز پڑھنے والے نے، چاہے فرض ہو کہ نفل ہو، اگر اللہ اکبر نہیں کہا تکبیر تحریمہ تو نماز نہیں ہوئی اس کی۔ اب جب آپ تکبیر تحریمہ کہا تو ہاتھ اٹھایا کہاں تک؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا رفع یدیہ، اذا کبر جعل یدیہ، جعل من رفع، دونوں ہاتھوں کو آپ کرتے تھے حذو منکبیہ، منکب کرتے موڈھے کو، حذو محاذات سیدھ میں، برابر میں، یہ سیدھ ہے۔ اور بعض روایتوں میں ہے کہ الی شحمۃ اذنیہ، کان کی لو تک۔ تو ایسے اٹھائیے کہ یہ جو کلائی کا جوڑ ہے یہ اگر موڈھے کے پاس آئے تو انگلی کان کے لو کے سیدھ میں آ گئی، اور تھوڑا سا اگر اوپر کیجیے تو بعض روایت میں فروع اذنیہ ہے، کان کا اوپری حصہ، یہ طرح آپ کی انگلی کا اوپری سرا کان کے اوپری سرے کے برابر ہو جائے، انگلی نہ بہت پھیلی ہوئی ہو نہ مٹھی بدھی ہوئی، انگلی سٹی ہوئی ہو، قبلہ رخ ہو انگلیاں، تو کان کے اوپری حصے تک برابر کیجیے یہ شکل، یا موڈھے کے پاس پہنچے کو لائیے، کلائی اور ہاتھ کا جو جوڑ ہے اس کو رکھیے موڈھے کے پاس، تو کان کے لو تک آپ کی انگلی برابر ہو رہی ہے۔ لیکن اکثر روایتوں میں یہ حذو منکب ہے، موڈھے کے برابر، سمجھا؟ تو کبھی کبھار کان کے لو تک آ جائے، کبھی کان کے اوپری حصے تک آ جائے، لیکن کان کے اوپر حصے کے اوپر، سر کے اوپر ہاتھ نہیں جانا چاہیے، کان کے اوپر نہیں جانا چاہیے۔ لیکن اکثر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہاتھ اٹھایا کرتے تھے تکبیر تحریمہ کے وقت، یا رفع الیدین جب رکوع میں جاتے وقت کرتے، یا رکوع سے اٹھتے وقت کرتے، یا تحیات اول کے بعد جب تیسری رکعت کے لیے اٹھتے، تو آپ دونوں ہاتھوں کو کہاں تک اٹھاتے؟ موڈھے کے برابر۔ چلیے، اب میں نے پہلے درس میں جو اس سے قبل کی حدیث تھی اس میں بتایا تھا کہ اب اس کی 3 شکل ہوتی ہے، ہاتھ اٹھانا اور تکبیر تحریمہ ایک ساتھ ہو۔ آپ نے ہاتھ اٹھایا اور اس کے ساتھ
اللہ اکبر، ہاتھ اٹھاتے ہوئے اللہ اکبر کیا، اور جیسے ہی اللہ اکبر آپ کا ختم ہوا آپ نے نیت باندھ لی۔ ایک ساتھ تکبیر اور ہاتھ کا اٹھانا اور نیت باندھنا ایک ساتھ چلا۔ اللہ اکبر۔ دوسری شکل یہ ہے کہ پہلے آپ ہاتھ باندھ لیجئے تب تکبیر کہیے، اللہ اکبر۔ تیسری شکل یہ ہے کہ ہاتھ گرا ہوا ہے، اللہ اکبر، اس کے بعد آپ نے رفع الیدین کیا مڈھے تک اور ہاتھ باندھا۔ تینوں شکل آپ کے لیے جائز ہے، لیکن اچھی شکل زیادہ اچھی یہ ہے کہ تکبیر اور ہاتھ دونوں ساتھ ہوں، ٹھیک ہے۔ وَإِذَا رَكَعَ أَمْكَنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ، یہ ہوا تکبیر تحریمہ کہنے، ہاتھ اٹھانے کی کیفیت، کہاں تک ہاتھ اٹھے، باقی اور چیزیں جو ہوگی کیا پڑھنا ہے آگے کے لیے رکھیے اس کو۔ اگلا جملہ ہے وَإِذَا رَكَعَ أَمْكَنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ، جب آپ رکوع فرماتے تو دونوں ہاتھوں کو اپنے گھٹنے پر رکھتے اور گاڑ دیتے۔ جب پاؤں سیدھا کریں گے اور دونوں پاؤں کو، دونوں ہاتھ کے اندرونی ہتھیلی کے یہ گہرے حصے کو جب آپ گھٹنے پر ڈالیں گے اور پیٹھ کو سیدھی کریں گے، کبڑا نہیں۔ کمان دیکھا ہے، کمان، تیر کمان دیکھا ہے نا، تو دیکھتے ہیں نا کہ دونوں کنارہ ہوتا ہے جھکا ہوا، اور وہ بیچ والا جو حصہ ہوتا ہے وہ اٹھا ہوتا ہے اوپر ایسے، یہ کمان کی کیفیت ہوتی ہے، سمجھا؟ بیچ میں پکڑتے ہیں وہ حصہ اٹھا رہتا ہے، دونوں طرف جو رسی بدھی ہوتی ہے جس میں، تو وہ نیچے جھکی ہوتی ہے۔ تو یہ کیفیت کمان کی کیفیت نہ ہو کہ پیٹھ آپ کی ابھری ہوئی ہو، اٹھی ہوئی ہو، اور گردن آپ کی جھکی ہوئی ہو، یا کچھ لوگ ہیں کہ گردن تو اٹھائے ہوئے ہیں لیکن کمر کو جھکائے ہوئے ہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ حسر ظہر، پیٹھ کو سیدھا کرتے، لمبا کرتے، اور یہ حالت ہوتی کہ سر، پیٹھ اور کمر برابر ہو جاتی، کہ اگر کوئی پانی ٹپکائے پیٹھ کے اوپر بقدر ضرورت تو پیٹھ سے پانی نہ گرے۔ اب اگر ایک آدھ گلاس گرائیے گا تو گرے گا ہی، لیکن اگر 2-4 قطرہ ٹپکائیے گا تو پیٹھ پر رک جائے، اتنی سیدھی ہو پیٹھ۔ تو کتنے لوگوں کو دیکھیے گا کہ کبڑا بنا رہے گا، کتنے کو دیکھیے گا کہ گردن شتر مرغ کے طریقے سے نیچے کیے ہوا ہے، پیٹھ کو اور کمر کو اونچا کیے والے، سب ایک لیول میں ہونا چاہیے۔ کہا کہ جب آپ رکوع کرتے تو پاؤں کو سیدھا رکھیے اور گھٹنے کو اپنے ہاتھ، گھٹنے پر اپنے دونوں ہاتھوں کو، کلائی کو جما دیجیے۔ ثم حسر ظہرہ، پھر اپنی پیٹھ کو پھیلایا آپ نے، اس طرح پھیلایا کہ پیٹھ، کمر اور سر ایک لیول میں آ جائے۔ فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ اسْتَوَى حَتَّى يَعُودَ كُلُّ فَقَارٍ مَكَانَهُ، جب آپ رکوع سے سر کو اٹھاتے تو سیدھے آپ کھڑے ہو جاتے اور اتنی دیر تک کھڑے رہتے کہ پیٹھ کی ساری ہڈی آپ کی برابر ہو جاتی، اپنی جگہ پہ آ جاتی، اطمینان کے ساتھ۔ اٹھتے ہوئے سمیع اللہ لمن حمدہ کہا، رفع الیدین کرتے ہوئے، اس کے بعد کہا ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ امام مقتدی اتنی دیر تک کھڑے رہتے کہ بالکل سیدھے کھڑے ہو گئے، آپ پیٹھ کی ساری ہڈی سیدھی ہو گئی۔ فَإِذَا سَجَدَ، جب آپ سجدہ کرتے، وضع یدیہ، تو دونوں ہاتھوں کو رکھتے سجدہ گاہ پر، زمین پر، غیر مفترش ولا قابضہما، نہ ہاتھ کو پھیلاتے بچھاتے اور نہ اس کو سمیٹتے۔ دونوں ہاتھ کو پھیلانے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آپ نے کتے کو دیکھا ہوگا کہ جب وہ بیٹھتا ہے تو اپنی اگلی دونوں ٹانگوں کو زمین پہ لگا کے بیٹھتا ہے، ویسی کیفیت آپ کی نہیں ہونی چاہیے۔ صرف ہتھیلی آپ زمین کے اوپر رکھیے گا، کہنی آپ کی اٹھی ہونی چاہیے، اور یہ جو حصہ ہاتھ کا ہے جو آپ کے پہلو سے لگا ہوا ہے، ایسے سرا کے مت رکھیے، بلکہ اس کو ہاتھ کو تھوڑا سینے سے، پہلو سے تھوڑا سا الگ رکھیے۔ تو اگر اکیلے ہیں تب تو پوری جگہ آپ کے پاس ہے کہ انگلی کا رخ قبلہ ہو، اور مناسب انداز سے آپ ہاتھ اور بازو کے درمیان اور پسلی کے درمیان دوری بنائیے۔ لیکن اگر بغل میں آدمی ہے جیسے نماز پڑھتا ہے تو جس حد تک ممکن ہو اپنے بغل والے کو تکلیف دیے بغیر اپنے ہاتھ کو کوشش کیجئے کہ جسم سے تھوڑا سا الگ رکھیے، تھوڑا سا۔ تو یہ ہوا کہ نہ ہی ہاتھ کو اندر لے جائیے پورے طریقے سے، اور نہ ہی ہاتھ کو زمین پر
بچھائیے، جیسے کہ کتا پوری ٹانگ کو زمین پر بچھا دیتا ہے، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ ہتھیلی زمین پر رکھیے، کہونی کو تھوڑا سا زمین سے اٹھا کر کے رکھیے، اور ہاتھ کو پہلو سے تھوڑا الگ کیجیے جتنا اسپیس ہو اس کے حساب سے۔ یہ ہوا سجدے کی کیفیت۔ واستقبل باطراف اصابع رجلہ القبلہ، اور سجدے میں پیر کی انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف کیجیے، یعنی اس طریقے سے جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ نہیں کہ ایسے الٹ دیا۔ پیر کی انگلیوں کا باطنی حصہ، اندرونی حصہ زمین پہ ہونا چاہیے ٹچ، تاکہ آپ کی انگلی قبلہ رخ ہو۔ یہ اگر میرا قبلہ ہے جدھر ہم رخ کیے ہوئے بیٹھے ہیں تو انگلی ایسے ہونی چاہیے، ایسے نہیں، ایسے پلٹ مت دیجیے آپ، ایسے انگلی قبلہ رخ ہونی چاہیے، سمجھا؟ وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ، اور جب دو رکعت کے درمیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے، یہ تحیات پر بیٹھتے ہیں، تو جلس علی رجلہ اليسریٰ، تو آپ بائیں پیر پر بیٹھتے اور داہنے کو گاڑ دیتے۔ بائیں پیر پر بیٹھتے، جیسے سجدے کی حالت میں بیٹھتے ہیں نا، دو سجدے کی حالت میں بیٹھتے ہیں کہ ایسے یہ مان لیجئے کہ یہ آپ کا بایاں پیر ہے، تو اس کا جو اوپری حصہ ہے وہ چلا گیا، زمین سے مصلی سے لگ گیا، اور یہ جو اندرونی حصہ ہے اس کے اوپر آپ بیٹھیے۔ سرین کو، بائیں طرف کی جو سرین ہے اس کو اس پر رکھیے، اور داہنے ہاتھ پیر کو ایسے کھڑا رکھیے، اور انگلی کو قبلہ رخ کیجیے، ٹھیک ہے؟ یہ دو سجدے کے درمیان جو بیٹھتے ہیں وہی کیفیت پہلے تحیات میں ہونی چاہیے، تشہد میں۔ وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الْأَخِيرَةِ، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری رکعت میں بیٹھتے، جیسے ابھی ہم نے عشاء پڑھی، تو آخری رکعت میں جب بیٹھتے، آخری تحیات میں، تو قدم رجلہ الیسریٰ، تو بائیں پیر کو آپ دائیں پاؤں کے نیچے سے آگے نکال دیتے، اور سرین کے اوپر بیٹھتے، یعنی اس کو زمین سے لگا دیتے، بائیں سرین زمین سے لگ جاتی اور دایاں پیر کھڑا ہوتا۔ کیفیت دیکھ لیجیے، میں بتا رہا ہوں، یہ کیفیت ہے۔ یہ ہم سرین پہ بیٹھے، یہ بایاں پیر میرا ادھر آ گیا، اور یہ دیکھیے دایاں پیر جو ہے یہ ایسے دیکھ رہے ہیں، ایسے دایاں پیر کھڑا رہے گا، ایسے کریں گے۔ یہ پاؤں بایاں پیر دائیں پیر کی پنڈلی کے نیچے سے بائیں داہنی طرف نکالیے، اور داہنا پیر گاڑ کے رکھیے جیسے کہ رکھتے۔ یہ جو کیفیت آپ دیکھیں، اس کیفیت کا نام ہے تورک، تے واو رے کاف چھوٹی کاف، تورک۔ اس بیٹھنے میں اور اس بیٹھنے میں فرق ہے۔ پہلے والے بیٹھنے کو جو پہلے تحیات میں بیٹھے، یا دو سجدے کے درمیان جب آپ بیٹھتے ہیں، اس کو کہتے ہیں افتراش۔ افتراش، بایاں پیر بچھانا، اس پر بیٹھنا، اور داہنے پیر کو گاڑ دینا۔ ہاں جی جی، سمجھا کہ نہیں؟ اس کو کہتے ہیں افتراش، بچھانا، پیر بچھا کر کے بیٹھ گئے۔ اور یہ ہوا تورک، تورک کہتے ہیں ورک کو، سرین کو زمین پہ ڈالنا، اور بایاں پیر داہنے پیر کی پنڈلی سے نکال دینا۔ اگر یہ کیفیت نہ ہو، اگر دونوں پیر مان لیجئے کہ آپ ایک طرف نکال سکتے ہوں، تو بھی یہ شکل ہو سکتی ہے، دونوں پیر ایک ہی طرف نکالتے ہیں، سمجھا کہ نہیں؟ اگر آسانی ہو آپ کے لیے تب، اگر آسانی ہو تب، سمجھا کہ نہیں؟ یہ بیٹھنا ہے، تاکہ اگر کوئی شخص آوے تو سمجھے کہ یہ اس کی نماز کا آخری حصہ ہے۔ ہاں، یہ فرق ہوتا ہے۔ افتراش پہلے تحیات میں ہونا چاہیے، اور یہ جو کیفیت بیٹھنے کی ہے، آرام سے بیٹھنے کی، کہ لمبا تشہد بھی ہے، ذرا سا ٹیک لگائیے سرین کے اوپر، اور لوگ دیکھے تو سمجھے کہ امام اور مقتدی آخری تحیات میں۔ وَنَصَبَ الْأُخْرَىٰ، داہنے کو کھڑا کرتے، وَقَعَدَ عَلَىٰ مَقْعَدَتِهِ، اور سرین پر بیٹھتے۔ یہ تورک والی کیفیت۔ تو دو بات سمجھ میں آئی کہ دو سجدوں کے درمیان اور تشہد اول میں افتراش کرنا ہے، بائیں پیر کو بچھا کے بیٹھنا ہے، داہنے پیر کو کھڑا رکھنا ہے، انگلی کا رخ قبلہ کرنا۔ اور آخری تحیات میں، اس کا مطلب ہوا کہ ایسی نماز میں جس میں دو تحیات ہے، جیسے 3 رکعت اور 4 رکعت والی نماز، تو اس کے آخری تشہد میں آپ کو یہ تورک کرنا ہے، سمجھ گئے؟ تب 2 رکعت ہی نماز اگر پڑھنی ہو، جیسے فجر کی نماز ہے، یا 2 رکعت سنت پڑھتے ہیں ہم لوگ،
نماز سے پہلے یا بعد، تب اس صورت میں ہم افتراش ہی کریں گے۔ گویا کہ تورک صرف اس نماز کے ساتھ خاص ہے، اور اس نماز کی آخری تشہد کے ساتھ خاص ہے جس میں 2 تشہد ہوتا، یہی قول صحیح ہے۔ اگر صرف 2 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہیں تو ایسے ہی تحیات میں بیٹھنا ہے جیسے افتراش، جس کو افتراش کہتے ہیں، جیسے کہ 2 سجدے کے درمیان بیٹھتے ہیں۔ بات واضح ہو گئی؟ الحمدللہ۔ آگے حدیث دیکھیے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رفع الیدین کر کے موڈھے تک ہاتھ لے جا کر کے نیت باندھ لیتے تو اس بیچ میں کیا پڑھتے آپ؟ قرأت سے پہلے اور ہاتھ باندھنے کے بعد اس بیچ میں کیا پڑھتے؟ یہ سنت قولیہ ہے، نماز کا طریقہ کہ کیا پڑھتے اور کیسے کرتے، دونوں بتاتے چل رہے ہیں۔ تو اب یہ حدیث دیکھیے، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے حدیث ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے کہ انہ کان اذا قام الی الصلاۃ، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوتے اور نیت باندھ لیتے تو کہتے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، اللہم انت الملک، تو ہی بادشاہ ہے، لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، انت ربی وانا عبدک، تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں۔ یہ دعا ہے، لیکن مسلم شریف میں یہ روایت آئی ہے تو اس میں ہے کہ یہ رات کی نماز میں پڑھتے تھے، سمجھا؟ لیکن کوئی حرج نہیں ہے، اگر دن میں بھی کوئی پڑھے تو انشاءاللہ حرج نہیں ہے، رات اور دن کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن بہرحال اس میں رات کا ذکر آیا ہے مسلم شریف میں۔ لیکن عام طریقے سے 2 دعا بہت مشہور ہے جو پڑھتے ہیں، تکبیر تحریمہ اور سورہ فاتحہ کے درمیان میں جو خاموش رہتے ہیں، جی میں پڑھتے ہیں، اس میں یہ دعا دیکھیے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کبر للصلاۃ سکت ہنیۃ، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تکبیر تحریمہ کہتے تو تھوڑی دیر کے لیے چپ رہتے، قبل ان یقرأ، قرأت کرنے سے پہلے تھوڑا چپ رہتے۔ فسألتہ، تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے کہ میں نے آپ سے پوچھا تو آپ نے کہا کہ اقول، میں کہتا ہوں، اب یہ دعا ہے کہ کلمات ہیں، 3 سینٹنس ہے، دیکھیے کوشش کیجیے اگر، اور یاد کیجیے، اور جس کو نہیں یاد ہے یاد کرانے، یاد جس کو ہے وہ نہ، جس کو یاد نہیں ہے اس کو یاد اگر کرا دے، اور علم کا شوق ہو کہ بھائی ذرا بیٹھو ہم کو یاد کرا دو، ایک ایک جملہ پڑھ کر کے یاد کرا دو، تو ایک دم آسان ہے۔ کہا اللہم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب، ایک سینٹنس تو یہ ہوا۔ اللہم نقنی من خطایای کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، تیسرا جملہ ہے اللہم اغسلنی من خطایای بالماء والثلج والبرد، یہ بخاری مسلم کی روایت ہے، سند کے اعتبار سے سب سے صحیح روایت دعائے استفتاح، جس کو ہم لوگ ثنا کہتے ہیں، یہی روایت ہے۔ اب اس کا معنی بتا دیتے ہیں، کیا ہے؟ اے اللہ، میرے اور میرے گناہوں کے درمیان اتنی دوری کر دے جیسے کہ مشرق و مغرب کے درمیان دوری، یعنی گناہوں سے بچنے کی ہم کو توفیق دے کہ ہم گناہ کے قریب نہ جائیں۔ جیسے پورب اور پچھم مل نہیں سکتے، یہ مثال کے طور پر بھی کہتے ہیں، جس کو کہتے ہیں ضرب المثل، محاورہ کے طور پر، کہ دونوں کے درمیان تو پورب پچھم کی دوری ہے، کیونکہ پورب پچھم کبھی مل نہیں سکتے، مطلب یہ ہے کہ اتنی دوری ہے۔ دوری کو بتانے میں مبالغہ جب آپ کرتے ہیں، حد درجہ دوری کو اگر بتاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ دونوں میں مشرق و مغرب کی دوری ہے۔ ایک تو اور چلن ہے لوگوں کا، جاہل و سے بھی سنیے گا، 36 کا آنکڑا ہے، تو کچھ دن تک ہم نہیں سمجھا اس کو، ہم کہا اس کے بعد سمجھ میں آئے، 3 جو انگریزی میں لکھا جاتا ہے اس کا رخ اس طرف ہوتا ہے، اور 6 کا رخ اپوزٹ سمت میں ہوتا ہے، اس لیے دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے، یہ ہوا 36 کا آنکڑا۔ تو اس سے بھی زیادہ مبالغہ یہ ہے کہ پورب اور پچھم کی دوری کر دے اللہ، ہم گناہوں سے دور رکھ۔ دوسرے جملے میں یہ ہے کہ اگر کچھ گناہ اللہ ہم سے ہوا ہے تو ہم کو گناہوں سے ایسا پاک صاف کر دے جیسے سفید کپڑا میل سے پاک صاف کر دیا جاتا ہے۔ سفید کپڑا کیوں؟ اس لیے کہ میل کچیل سفید کپڑے پر دکھتا ہے۔ 1 ہفتہ 5 دن 7 دن کے بعد دیکھیے گا سفید کپڑا میلا ہو جائے گا، دیکھنے سے میلا لگے گا۔ لیکن اگر کالا پہن لیجئے، خاص کے جاڑے میں، تو اب کالا کپڑا کو نومبر سے لے کر کے فروری تک لے جائیے گا، کوئی نہ سمجھے گا کہ کپڑا میلا ہے، سمجھا؟ کیونکہ کالے کپڑے پر میل کا اثر ظاہر ہی نہیں ہوگا۔ تو فرمایا کہ جیسے سفید کپڑے پر میل کا اثر ظاہر ہوتا ہے اور خراب لگتا ہے گندا کپڑا،
اس طریقے سے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کے میل کو دھو دے. جیسے کہ سفید کپڑا، اور پھر سفید کپڑا جب میل سے صاف ہو جاتا ہے تو چمک بھی جاتا ہے. دوسرا کلر والا کپڑا اگر آپ دھو دیجئے گا، آئرن کر دیجئے گا، تو اس میں وہ چمک نہیں آئے گی جو وائٹ کپڑے میں چمک آتی ہے. تو گندگی بھی زیادہ دکھتی ہے اور صفائی کے بعد صفائی بھی اس سے خوب دکھتی ہے. تو ایسا صاف ہو جائے. اور تیسرا جملہ ہے اللہم اغسلنی من خطایایا، اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے، دھو دے پانی سے. اگر اس کے بعد بھی کوئی اثر رہ جاتا ہے تو اس کو پانی سے دھو دے، برف سے دھو دے اور اولے سے دھو دے. اولا وہی جو آسمان سے برستا ہے بدلی میں، دانہ دانہ جو ہوتا ہے مٹر کے دانے کے برابر، کبھی کبھی بڑا بڑا دانہ جو آسمان سے گرتا ہے ہوا کی برودت کی وجہ سے، جو بارش ہوتی ہے اس کے قطرات جو جم جاتے ہیں تو وہ برف کی شکل میں گرتا ہے. اس کو کہتے ہیں اولا، اولے پڑے. کہاوت ہے کہ سر مڑاتے ہی اولے پڑنے لگے، یعنی مصیبت فوراً آئی. سمجھا کہ نہیں؟ تو کیا مطلب ہے کہ گناہوں کو دھو دے پانی سے. پانی سے دھو دیا، گندگی صاف ہو گئی. اب پھر اس کو آپ نے 2 مرتبہ کھنگال دیا برف کے صاف پانی سے جو ٹھنڈا پانی ہے، اور اولے کے پانی سے جو صاف بالکل اجلا اور ٹھنڈا پانی ہے. تو یہ ٹھنڈا پانی کیوں گرم پانی کر دے؟ کیونکہ گرم پانی میں تو میل کچیل زیادہ کٹتی ہے. لیکن نہیں، شاید اس لیے اللہ عالم کہ جہنم کی آگ گرم ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو دھو دے، یعنی اس کی گرمی کو دھو دے. اور دھو ہی نہ دے بلکہ پانی کے ساتھ ساتھ ٹھنڈک بھی پہنچا، کیونکہ جہنم میں آگ گرم ہے. تو آگ کو کون چیز ٹھنڈی کرے گی؟ پانی. اور جتنا ٹھنڈا پانی ہوگا اتنی جلدی آگ بجھے گی. تو اس لیے یہ حکمت ہے کہ گرم پانی سے نہیں، ٹھنڈے پانی سے دھو دے، اور وہ پانی بھی برف اور اولے کا پانی ہو جو صاف بھی ہوتا ہے اور ٹھنڈا بھی ہوتا ہے. کتنی خوبصورت دعا ہے یہ، کتنی خوبصورت دعا ہے اپنے گناہوں سے دوری کے لیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بے اقتضاء بشریت، آپ بشر تھے، کبھی کبھی چھوٹی موٹی غلطی ہو جاتی تھی، لیکن اس پر آپ ثابت نہیں رہ سکتے تھے، فوراً ہی اصلاح ہو جاتی تھی. چھوٹی موٹی، وہ بھی اجتہادی ہوتی تھی. اب کسی نے کہہ دیا کہ آپ کے منہ سے تو بدبو آ رہی ہے کسی ایک خاص پودے کی، مغافیر کی، حالانکہ پیا تھا آپ نے شہد. تو کہا اچھا ایسا ہے تو چلو شہد نہیں پیے گے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے عتاب ہوا، یا ایھا النبی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ، جس چیز کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے آپ نے حرام کیوں کیا بیوی کے کھانے پر؟ بیوی کی رضامندی چاہتے ہیں آپ؟ اللہ. تو اسی طریقہ سے کبھی منافقین آئے اور الٹے سیدھے بہانے کر کے جنگ میں جانے سے معذرت کر لیا کہ ہم بیمار ہیں تو ہمارے گھر میں ایسا ہے تو ویسا ہے، تو گھر میں پردہ نہیں ہے تو عورت سب بے پردہ ہو جائے گی، اور نہیں رہیں گے تو چور چنڈال گھر میں گھس جائے گا، عورت گھس جائے گا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے لیا کہ ٹھیک ہے جاؤ. آپ نے معاملے کی تحقیق نہیں کی تو اللہ کہتا ہے عفا اللہ عنک، اللہ آپ کو معاف کرے. لما اذنت لهم، کیوں اجازت دے دیا ان کو؟ آپ کو تحقیق کرنی چاہیے کہ سچا ہے کہ جھوٹا ہے. لیکن دیکھیے کتنا پیارا انداز ہے اللہ کا کہ اللہ آپ کو معاف کرتا ہے. پہلے معافی کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نشاندہی کرتا ہے. تو اس طرح کی چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی تھی، سمجھا کہ نہیں؟ اور بھی آمدن جان بوجھ کے نہیں ہوتی تھی، اور جیسے ہوا فوراً ہی چونکتے تھے اور اپنی اصلاح کر لیتے تھے. بہرحال تو یہ ایک بہترین سی دعا ہے. 3 جملہ ہے، اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقنی من خطایایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اللہم اغسلنی من خطایایا بالماء والثلج والبرد. اب آئیے دیکھیے، اچھا صحابہ کرام کا حرص ملاحظہ کیجئے کہ کس قدر علم کے شوقین تھے. دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ باندھ رہے ہیں اور اس کے بعد کچھ دیر چپ رہتے ہیں، اس کے بعد الحمد شریف کرتے ہیں. ضرور اس خاموشی میں کچھ نہ کچھ پڑھتے ہوں گے. یوں تو نماز میں چپی سادھا تو جاتا نہیں ہے، نیت باندھا اور کچھ نہ کچھ پڑھنا شروع کیا. تو یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی فقاہت تو سوچ لیجیے کہ یا رسول اللہ اس چپی میں آپ پڑھتے کیا ہیں؟ سمجھا کہ؟ تو آپ نے کہا میں یہ پڑھتا ہوں. سمجھ گئے کہ یہ خاموشی بلا وجہ نہیں ہے، کچھ پڑھتے ہوں گے. تو یا رسول اللہ آپ کیا پڑھتے ہیں؟ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، کیا پڑھتے ہیں؟ تو آپ نے کہا میں یہ پڑھتا ہوں. تو یہ حرص ہونی چاہیے. یہ کام ایسے کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کو دیکھا رکوع کرتے ہوئے، آپ کو دیکھا سجدہ کرتے ہوئے، ایسا کیوں کیا آپ نے؟ اس میں کیا حکمت ہے؟ یا مان لیجئے کہ کیا سنت ہے؟ تو یہ جاننے کا شوق ہونا چاہیے. سمجھا کہ؟ اچھا ایک چیز اور آپ
آگے گفتگو آئے گی کہ مگر یہ سمجھ لیجیے کہ یہ دعائے استفتاح یا دعائے ثنا سری پڑھی جائے گی۔ جہری نماز بھی اگر ہو تو پہلی رکعت میں پڑھیں گے، اس کو آہستہ پڑھیں گے، امام بھی آہستہ پڑھے گا، مقتدی بھی پڑھے گا، اکیلا ہے تو بھی آہستہ پڑھے گا، فرض میں پڑھیں سنت میں پڑھیں، حکم ہے سنت، اس دعا کے پڑھنے کا حکم سنت ہے۔ ہاں، ایسا نہیں کہ آپ اس کو چھوڑ دیجیے گا تو آپ کی نماز باطل ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے، لیکن سیکھنے کی کوشش۔ دوسری ایک دعا دیکھیے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے منقول ہے اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، اس کو ہم لوگ اکثر پڑھتے ہیں، چھوٹی سی دعا ہے اور اکثر لوگوں کو یاد ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، چھوٹا چھوٹا لفظ۔ اب بہترین تعریفی کلمات ہیں۔ اب اس میں علمی گفتگو ہے کہ حدیث کی سند مرفوع نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچی، حضرت عمر کا قول ہے، لیکن دوسری جگہ مسند احمد میں اور ترمذی میں، ابو داؤد میں، نسائی میں، ابن ماجہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی حیثیت سے یہ دعا ثابت ہے، سمجھا کہ نہیں؟ تو اس میں کیا ہے یہ دعا؟ سبحانک اللہم و بحمدک، اے اللہ میں تجھ کو ہر عیب و نقص سے پاک سمجھتا ہوں، و بحمدک ہم تو ہر عیب و نقص سے پاک سمجھتا ہوں، اور تجھ کو ہر صفت کمال سے متصف گردانتا ہوں، کہ ہر کمال کی صفت تیرے اندر ہے اور کوئی عیب اور نقص نہیں ہے۔ بہت اچھی بات ہے، سبحانک اللہم و بحمدک، سبحانک مانے اے اللہ میں تجھ کو ہر عیب و نقص سے پاک سمجھتا ہوں اور تیری تعریف بھی کرتا ہوں، یعنی یہ پاکیزگی جو ہے تیری ہر عیب و نقص سے، یہ تیری تعریف کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ پہلے کہا تو ہر عیب و نقص سے پاک ہے، اس کے بعد کہا وہ بحمدک، اور تو ہر خوبی سے متصف ہے، ہر صفت کمال سے متصف ہے، نہ تجھ کو اونگھی آتی ہے، نہ نیند آتی ہے، نہ تھکان آتی ہے، سمجھا کہ تبارک اسمک، اور تیرا نام بہت بابرکت ہے، بڑا عظیم البرکت ہے، اتنی برکت ہے کہ دیکھو اگر بسم اللہ کر کے ذبح نہیں کرو گے، جان بوجھ کے اگر جانور پر بسم اللہ نہیں کرو گے تو ذبیحہ حرام ہو جائے گا، بسم اللہ کرو گے تو حلال ہوگا، کھانے کے ساتھ اگر بسم اللہ نہیں کرو گے تو شیطان کھانے میں شریک ہو جائے گا۔ اس سے بعض علماء نے کہا ہے کہ کھانے سے پہلے بسم اللہ کرنا واجب ہے، پینے سے پہلے بسم اللہ کرنا واجب ہے، وضو کر رہے ہو بسم اللہ کرو، بسم اللہ۔ بعض اہل علم نے کہا ہے کہ اگر بسم اللہ جان بوجھ کے چھوڑ دے گا وضو میں تو وضو نہیں ہوگا، جو ہم کتاب باب الوضو میں پڑھ کے آ چکے، سمجھا کہ تو اللہ کا نام بہت بابرکت نام ہے۔ وَتَعَالَى جَدُّكَ، اور تیری عظمت و بزرگی، تیری سلطنت، تیرا ملک، تیری بے نیازی کہ تو اپنے بندوں سے بے نیاز ہے، غنی ہے، تعالیٰ بہت بلند ہے، تو کبھی کسی کا محتاج نہیں، ساری مخلوق تیری محتاج ہے، اور عظمت اے اللہ تیرے لیے، ساری عظمت اللہ تیرے لیے، ولا الہ غیرک، اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں، لائق بندگی بھی نہیں، یعنی سچا معبود تیرے سوا کوئی نہیں۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ سارے جملے کے اندر اللہ تعالیٰ کی تعریف اور توصیف، سمجھا؟ تو بہترین تعریف ہے اللہ تعالیٰ کی، لیکن سند کے اعتبار سے حدیث اس کے مقابلے میں معیاری ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ہے، اللہم باعد بینی و بینک، لیکن بہتر یہ کہ کبھی اس کو پڑھیں کبھی اس کو پڑھیں، اگر دونوں دعا یاد ہے تو کبھی اس کو پڑھا کبھی اس کو پڑھا، تو یہ ہوا ثنا۔ اور اس کے بعد فرمایا، آگے روایت ہے اسی میں کہ وہی احمد، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ میں ہے کہ جب اس کو پڑھ لیتے تھے اللہ اکبر کہہ کر کے دعا پڑھا، اور اس کے بعد کہتے تھے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ اللہ تعالیٰ، اللہ جو سمیع علیم ہے، بہت سننے والا، بہت جاننے والا ہے، اس کے ذریعے ہم پناہ چاہتے ہیں مردود شیطان کے شر سے، من ہمزہ، اس کے جنون سے، اس بات سے کہ شیطان ہم کو مجنون اور دیوانہ کر دے، ونفخہ، اور اس کی پھونک سے یعنی تکبر سے، جیسے بیلون کو پھلا دیتا ہے ویسے شیطان کسی سے تعریف کروا کے اس کو پھلا دیتا ہے اور آدمی تکبر کرنے لگتا ہے کہ ہم کو تو لوگ بہت اچھا سمجھ رہے ہیں، تو یہ کیفیت بھی جو ہو،
وہ نفس سے ہی، اور برے اشعار سے، جو گندے اشعار ہوتے ہیں یہ شیطانی اشعار ہوتے ہیں۔ اور بعض لوگوں نے کہا کہ نفس سے مراد یہاں پر نفس ہی سا سے، نون فے تے کے بعد جو سا بولتے ہیں، تا سا، نفس ہی سحر، کیونکہ جو جادو ہوتا ہے وہ جادو بغیر شیطان کی مدد کے نہیں ہو سکتا۔ دیکھیے کتنا اچھا لفظ، نہیں اتنا یاد ہے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ اگر اتنا نہیں ہے آپ کو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ سکتے ہیں، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیجیے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اعوذ باللہ جس کو تعوذ کہتے ہیں، اب بسم اللہ جس کو تسمیہ کہتے ہیں، یہ اس کا بھی حکم ہے کہ سنت ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کیا کہ اگر کوئی آیا نماز میں آدمی اور نہیں ہے اس کو دعا یاد، اور اسے سیدھے الحمد شریف شروع کر دیا امام کے پیچھے، اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، نہ دعائے ثنا پڑھا، نہ اعوذ باللہ پڑھا، نہ بسم اللہ پڑھا، تو اس کی نماز ہو گئی، وہ سنت کا تاریخ ہوا۔ نماز میں تھوڑی کمی تو آئے گی لیکن نماز اس کی ہو جائے گی، سمجھا کہ نہیں؟ اچھا، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے پڑھتے ہیں یہ سورۃ فاتحہ کے شروع میں، اور اسی طریقے سے سورہ فاتحہ کے بعد جب کوئی سورت ہم پڑھیں گے شروع سے تب، لیکن اگر بیچ قرآن سے کہیں پڑھ رہے ہیں تب پھر نہ اعوذ باللہ پڑھنا ہے نہ بسم اللہ پڑھنا ہے، کیونکہ اعوذ باللہ تو قرأت کے شروع میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو اب 4 رکعت والی نماز ہو کہ 3 والی ہو کہ 2 والی ہو، ہم دوسری رکعت میں اعوذ باللہ نہیں پڑھیں گے، کہیں نہیں پڑھیں گے اب اعوذ باللہ، رہ گیا بسم اللہ، تو بسم اللہ سورہ فاتحہ کے شروع میں بھی پڑھیں گے، اور اس کے بعد اگر سورہ فاتحہ کے بعد آپ کو سورہ اخلاص پڑھنا ہے قل هو اللہ احد، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیونکہ شروع سے آپ پڑھ رہے ہیں۔ لیکن اگر بیچ سے پڑھنا ہے آپ کو، کوئی لمبی ہے، سمجھا کہ اور اس کے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آخری صورت پڑھا آپ نے، آخری آیت سورہ بقرہ کی، تو وہاں بسم اللہ کہنے کی ضرورت نہیں، الحمدللہ سمجھ گیا آپ حضرات۔ تو یہ دعائے ثنا ہوا، تکبیر تحریمہ ہوا، دعائے ثنا ہوا، اعوذ باللہ ہوا، بسم اللہ ہوا۔ اب ایک حدیث اور پڑھ دیتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستفتح الصلاۃ بالتکبیر والقراءۃ بالحمد للہ رب العالمین، وکان اذا رکع لم یشخص رأسہ ولم یصوبہ ولکن بین ذلک، وکان اذا رفع من الرکوع لم یسجد حتی یستوی قائما، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ جَالِسًا، الی آخر حدیث پڑھتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے تھے تکبیر سے، یعنی تکبیر تحریمہ سے نماز شروع ہو گئی۔ یہ نماز اللہ اکبر میں نے کہا نا کہ رکن ہے، یہ چھوٹے گا تو نماز نہیں ہوگی، اور اسی طریقے سے دائیں بائیں جو سلام کرتے ہیں وہ بھی رکن نماز ہے۔ آدمی نماز میں داخل ہوتا ہے تکبیر تحریمہ سے، اور نماز سے آزاد ہوتا ہے، نکلتا ہے سلام سے، سمجھا؟ تو سلام بھی ضروری ہے، گفتگو آئے گی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے تھے تکبیر تحریمہ سے، اور قرأت شروع کرتے تھے الحمدللہ رب العالمین سے۔ کیا مطلب ہوا؟ کیا بسم اللہ نہیں پڑھتے تھے؟ اس میں نفی نہیں ہوئی کہ ہے نفی، یہ ہے کہ بسم اللہ نہیں پڑھتے تھے، یہ ہے کہ اس میں ثنا نہیں پڑھتے تھے۔ قرأت کا آغاز ہوتا تھا الحمد سے، گویا ایسی قرأت جو لوگوں کو سنائی جائے وہ کہاں سے ہم پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین سے۔ تو معلوم ہوا کہ قرأت، جہری قرأت جب ہم کریں گے تو کہاں سے شروع کریں گے؟ الحمدللہ رب العالمین سے۔ اب اسی سے سمجھ لیجئے کہ جو لوگ بسم اللہ جہری پڑھتے ہیں، خاص کر تراویح میں دیکھیے گا، چھوٹی چھوٹی جو صورت آئے گی قل اللہ احد پڑھ لے گا، اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق پڑھ لے گا، اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس، اس کو بلند آواز سے پڑھتا ہے جیسے کہ وہ سورت کی آیت جز ہو، ٹکڑا ہو، نہیں۔ ثنا، اعوذ باللہ، بسم اللہ سب جی میں من میں، سری طور پر، جہری طور پر نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم جہری طور پر نہیں، جہری قرأت، سنائی جانے والی قرأت کہاں سے ہونی چاہیے؟ الحمدللہ سے۔ تو فرمایا اما عائشہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے تھے تکبیر تحریمہ سے، اور قرأت شروع کرتے تھے الحمدللہ سے۔ بہت صاف بات ہے۔ وَكَانَ إِذَا رَكَعَ لَمْ يُشْخِصْ رَأْسَهُ وَلَمْ يُصَوِّبْهُ، اور جب رکوع فرماتے تو نہ سر کو اوپر اٹھاتے اور نہ سر کو غوطہ کھلاتے، گویا کہ پیٹھ، کمر، سر سب ایک لیول میں رکھتے، ولیکن بین ذالک،
سر کو جھکانے اور سر کو اٹھانے کے درمیان رکھتے، یعنی ایک دم سیدھا رکھتے۔ وکان اذا رفع من الرکوع، اور جب رکوع سے اٹھتے تو اس وقت تک سجدہ نہیں کرتے جب تک کہ بالکل سیدھے کھڑے نہ ہو جاتے اور پیٹھ کی پوری ہڈی سیدھی نہ ہو جاتی۔ اطمینان جب تک نہیں کر لیتے اس وقت تک سجدے میں نہیں جھکتے۔ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ، اللہ اکبر، اسی طریقے سے جب سجدہ سے سر اٹھاتے تو دوسرا سجدہ اس وقت تک نہیں کرتے جب تک کہ اطمینان سے بیٹھ نہ جاتے۔ اس کا مطلب یہ کہ دو سجدہ کے درمیان اگر آپ اطمینان سے نہیں بیٹھے، سجدہ کیا، ابھی آدھے ہی اٹھے تھے کہ پھر سجدے میں چلے گئے، جیسا کہ بعض لوگوں کی عادت ہے، تو نماز باطل ہو جائے گی۔ رکوع سے اٹھے، پیٹھ سیدھی بھی نہیں کیا کہ سجدے میں جھک گئے، نماز باطل ہو جائے گی۔ یہ اعتدال فرض ہے، اطمینان فرض ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں ایک صحابی بار بار نماز پڑھتے رہے اور آتے رہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رفع خذ کہ جاؤ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، پہلی حدیث اس باب کی یہی تھی، جاؤ نماز پڑھو تمہاری نماز نہیں۔ 3 مرتبہ ایسے ہی ہو، جلدی جلدی میں وہ شخص نماز پڑھتا رہا اور آپ کہتے رہے کہ نماز تمہاری نہیں ہو، یہاں تک کہ جب 4تھی مرتبہ اس نے کہا کہ نہیں، اس سے اچھی تو مجھے نہیں پڑھنے آتی ہے، تب آپ نے بتایا کہ اطمینان سے رکوع کرو، سجدہ کرو، رکوع سے اٹھو تو اس وقت تک اعتدال کے ساتھ کھڑے رہو جب تک کہ تمہاری پوری ہڈی سیدھی نہ ہو جائے۔ اللہ، تو کہا کہ سیدھی اچھے طریقے سے بیٹھ جاؤ ایک سجدے کے بعد، دوسرا سجدہ مکمل کرو۔ اچھا، 2 رکعت کے اوپر تحیات پڑھو، ہر 2 رکعت پر تحیات، اگر 3 رکعت پڑھنا ہے تو 2 رکعت پر تحیات پڑھیں گے، تب اٹھیں گے، ہے نا؟ سوائے کہاں، چاہے 4 رکعت والی ہو تو 2 رکعت پر پڑھیے، یا 2 یہ رکعت والی نماز ہو تو 2 رکعت پر تحیات کیے، سوائے کس میں، سوائے کس نماز کے کہ جس میں 2 رکعت پر تحیات نہیں کرتے ہیں؟ وطر۔ اگر مان لیجیے کہ وطر 3 رکعت آپ کو ایک سلام سے پڑھنی ہے تو تینوں میں کنٹینیوسلی اٹھتے چلے جائیں گے۔ 5 رکعت بھی اگر ایک سلام سے پڑھنا ہے تو 5 میں اٹھتے چلے جائیں گے۔ 7 رکعتیں بھی پڑھنا ہے تو 7 میں اٹھتے چلے جائیں گے، ایک ہی تشہد ہے۔ اگر 9 پڑھیں گے تب 8ویں رکعت پڑھ کر کے تحیات اول کریں گے اور پھر 9ویں پڑھ کر کے تحیات ثانی کریں گے۔ تو یہ طریقہ بھی ہے، سمجھا؟ تو 3 5 7 ایک ہی سلام سے ہوگا، تو اس میں تحیات نہیں کرنی، سمجھا؟ لیکن اگر 1 رکعت پڑھتے ہیں تحیات کرنا ہے، ایک ہی رکعت وتر پڑھنا ہے تو تحیات کرنی پڑے گی، 2 رکعت میں تحیات کرنی پڑے گی، 4 رکعت والی نماز ہے، 3 رکعت والی نماز ہے تو 2 رکعت پر تحیات پڑھنی پڑے گی۔ اگر تحیات کو آپ نے چھوڑ دیا، بھول چک سے اٹھ گئے تو چلیے نماز پڑھتے رہیے، بعد میں سجدہ سہو کر لیجیے گا آخری رکعت میں، وہ مسئلہ بھی آئے گا، سمجھا نا؟ ہاں، لیکن جان بوجھ کر کے اگر کوئی چھوڑ دے تحیات نہ پڑھیں گے تو پھر نماز باطل ہو جائے گی۔ لا الہ الا اللہ، تو کہا کہ ہر 2 رکعت پر تحیات پڑھتے۔ وَكَانَ يَفْرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَىٰ وَيَنْصِبُ الْيُمْنَىٰ، تحیات میں جو بیٹھتے تو وہی کرتے کہ بایاں پیر بچھاتے، اس پر بیٹھتے اور دایاں پیر کو کھڑا رکھتے، اور یہی کیفیت جو افتراش والی ہے، 2 سجدے کے درمیان بھی بیٹھتے ویسے ہی۔ اللہ اکبر۔ وَكَانَ يَنْهَىٰ عَنْ عُقْبَةِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے عقبہ سے، ایقاع سے منع کرتے۔ شیطان کا ایقاع اس لیے کہ شیطان اس طرح کے بیٹھنے پر ابھارتا ہے۔ اب یہ ایقاع کا کیا مطلب ہے؟ کتے کو بیٹھتے ہوئے دیکھا ہے، کیسے بیٹھتا ہے وہ؟ دونوں چتر، دونوں سرین زمین پہ رکھتا ہے، پیر اور جانگ دونوں کو، اگلا حصے کو کھڑا کرے گا، پچھلی دونوں ٹانگوں کو سمیٹ کر کے رکھے گا، ایسے بیٹھے گا۔ ایک کیفیت اس کے بیٹھنے کی یہ ہے جو دروازے پر بیٹھے گا، اور دوسری کیفیت جب اطمینان سے بیٹھے گا تو سرین کو زمین پر ٹیکے گا، اگلی دونوں ٹانگوں کو بچھا دے گا۔ تو اگلی دونوں ٹانگوں کو بچھانے والی کیفیت ممنوع ہے ہمارے یہاں اسلام میں، کہاں؟ سجدے میں۔ اور اس کے علاوہ کہیں بھی نماز کے کسی بھی حصے کے اندر دونوں سرین پر ایسے بیٹھ جانا اور ٹانگ کو اور زانو کو، دیکھیے جیسے ہم اٹھائے ہوئے ہیں ایسے اٹھانا اور یوں دونوں ہاتھ کو زمین پر ٹیک دینا، یہ کیفیت چاہے 2 سجدے میں ہو کہ تحیات میں ہو کہ کہیں بھی ہو، یہ شیطان کا بیٹھ رہا ہے، سمجھ گئے؟ اور یاد رکھیے کہ کہیں بھی نماز میں ہو کہ نماز کے باہر اگر انسان کوئی صفت جانوروں جیسی کرے تو یہ صفت اچھی نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ تو جہاں جہاں بھی قرآن میں اللہ نے مثال دی ہے جانوروں کی کہ وہ آدمی گدھے کی طرح سے ہے، وہ آدمی کتے کے طریقے سے ہے، وہ آدمی چوپائے کی طرح سے ہے، مذمت کے لیے بیان کیا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نقصہ؟ تو یہ شکل غلط ہے۔ اور ایک ایقاع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایڑی پر بیٹھنا، یہ کیفیت دیکھیے،
یہ جو کیفیت ہے کہ دونوں سرین کو دونوں ایڑی پر رکھ دیا، تو یہ دو سجدے کے درمیان میں بیٹھنا سنت ہے۔ یہ جو کیفیت بتایا یہ بھی سنت ہے۔ بایاں پیر بچھا کر کے اس پر بیٹھنا، داہنے کو گاڑنا، وہ تو سنت ہے ہی ہے، لیکن دو سجدے کے درمیان بھی یہ جو کیفیت ہے، صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہے کہ یہ بھی سنت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو سجدے کے درمیان کبھی کبھی ایڑیوں پر بیٹھا کرتے تھے۔ تو اقعاء دو سجدوں کے درمیان، لیکن اقعاء القلب جو کتے کا بیٹھنا ہے، جو بتایا آپ کو کہ دونوں پچھلی ٹانگوں کو موڑ کر کے سرین کو زمین پر رکھنا اور ٹانگوں کو کھڑا کرنا، جو کیفیت میں نے کی، یہ کیفیت شیطانی کیفیت ہے اور اس کو کتے کا بیٹھنا کہا گیا۔ لیکن دو سجدے کے درمیان اگر ایری پر بیٹھنے والی بات ہو تو وہ سنت سے ثابت ہے۔ آپ کبھی کبھی ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ دو سجدے کے درمیان ایری پر بیٹھے اور پھر آپ سجدے میں چلے گئے، لیکن وہ جو کیفیت ہے کتے کے بیٹھنے والی، ٹانگ ازانو کھڑا کیے ہوا ہے، چتر کو زمین پر سرائے ہوا ہے، یہ کیفیت کسی بھی حال میں جائز نہیں۔ بس اور اس کے بعد کا وینہا، اور منع کرتے تھے کہ آدمی اپنے دونوں ہاتھوں کو، زرہ کہتے ہیں اس کو جو ہاتھ کے اوپر ہے، ہاتھ اور کہنی کے درمیان، جی کلائی اور کہنی کے درمیان کی جو جگہ ہے اس کو زرہ کہتے ہیں، اس کو زمین پر بچھائے۔ اس سے آپ منع فرماتے تھے کہ آدمی اپنے دونوں زرہ کو زمین پر نہ بچھائے، ایسے جیسے درندے بچھاتے ہیں۔ شیر کو بھی دیکھا ہوگا بیٹھتے ہوئے تو ویسے بیٹھے گا، بلی کو بھی دیکھیے گا ویسے بیٹھے گا، کتا کو بھی دیکھیے گا ویسے بیٹھے گا۔ جس کا بھی نوکیلا دانت کنارے ہوتا ہے، جس کو کچلی کے دانت کہتے ہیں، کہ نوکیلے دانت جسے نوچ کے کھاتا ہے، سب کی بیٹھک ایک ہی طرح کی ہوتی ہے۔ تو درندے کا بیٹھنا یا کتے کا بیٹھنا۔ وَكَانَ يَخْتِمُ الصَّلَاةَ بِالتَّسْلِيمِ، اور نماز ختم کرتے تھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ بھی راجح قول میں یہ بھی رکن ہے، بلکہ صحیح علماء نے کہا ہے کہ دونوں طرف سے ضروری ہے سلام کرنا۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ اگر آپ مسبوق ہیں، ایک آدھ رکعت آپ کی باقی ہے، سلام کے بعد اٹھیے گا تو امام کو دونوں طرف دائیں بائیں سلام پھیر لینے دیجیے، کیونکہ ابھی وہ نماز میں ہے، جب تک کہ بائیں سلام سے فارغ نہیں ہو جاتا اس وقت تک وہ نماز میں ہے، لہٰذا دائیں بائیں دونوں سلام پھیر لے تب اٹھیے۔ ہاں، کچھ لوگ ہوتا ہے کہ امام نے داہنی طرف سلام پھیرا اور جھٹ سے اٹھ گئے، وہ کیفیت نہیں ہونی چاہیے۔ اور جب دونوں طرف سلام پھیرنا اگر ضروری کمپلسری ہے تو یہ اس بات کو بھی سمجھ لیجئے کہ اگر امام ہو یا آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہوں یا مقتدی ہوں، ایک طرف سلام تو پھیرا اور دوسرے طرف سلام پھیرنے سے پہلے اگر حدث خارج ہو گیا، ریا خارج ہو گئی، تو آپ کی پوری نماز باطل ہوگی، کیونکہ ابھی آپ نماز کے اندر ہیں جب تک کہ دوسرا سلام نہ ہو جائے۔ تو امام کو دونوں طرف سلام پھیرنے دیجئے، اس کے بعد آپ کو اٹھنا ہے۔ اور یہ بھی لازم سمجھ میں آیا کہ جب تک امام دونوں طرف سلام پھیر نہ دے اس وقت تک آپ کو سلام نہیں پھیرنا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ اگر امام نے دائیں طرف کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو مقتدی کو دیکھے گا کہ دائیں طرف سلام پھیر دے گا، تو امام کو دونوں طرف سلام پھیرنے دیجئے، اس کے بعد آپ سلام پھیریے۔ امام نے داہنے طرف پھیر دیا، اب وہ بائیں طرف پھیر رہا ہے تو آپ نے اپنا داہنا شروع کر دیا۔ ارے امام نے داہنے پھیرا نا، تب تک تو رہے نماز میں، جیسے اس نے کہا بائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو آپ دائیں طرف سلام پھیر رہے ہیں، یعنی اب آپ کا سلام پھیرنا شروع ہوا۔ تو ایسا نہیں کرنا ہے، جب تک کہ امام دونوں سلام دائیں بائیں نہ پھیر لے اس وقت تک آپ کو اپنا سلام نہیں پھیرنا ہے، اس وقت تک انتظار میں رہیے کہ امام بائیں طرف کے سلام سے فارغ ہو۔ اسی طریقے سے مقتدی نہ اٹھے، مسبوق جس کی نماز چھٹی ہوئی ہے ایک رکعت دو رکعت، نہ اٹھے جب تک کہ امام دونوں طرف سلام نہ پھیرتے۔ اخرجہ مسلم، حدیث مسلم شریف کی۔ ھذا وباللہ التوفیق، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔